بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے نظام وراثت پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم اعتراض یہ ہے کہ اس میں یتیم پوتوں پوتیوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہوئے ان کی غربت و مسکنت اور بے چارگی و لاچاری کو اتنا نمایاں کیا جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر انہیں مال وراثت میں سے حصہ نہ دیا گیا تو وہ بھوکوں مر جائیں گے اور ان کے لیے زندگی گزارنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اسلامی شریعت پر نشانہ سادھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون ظالمانہ ہے، اس میں بعض مستحقین کی حق تلفی کی گئی ہے، اس لیے وہ موجودہ زمانے کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ حضرات در حقیقت اسلامی قانون وراثت کے ضابطوں، حکمتوں اور باریکیوں سے واقف نہیں ہیں۔ اسی طرح یتیم پوتوں پوتیوں سے ان کی ہمدردیاں محض دکھاوا اور فریب ہیں۔ جن طریقوں سے یتیم پوتوں پوتیوں کی وقت ضرورت مدد کی جا سکتی ہے، ان پر توجہ دینے کے بجائے یہ حضرات ایسے طریقوں سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو اسلامی شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ اسلام میں تقسیم وراثت کی بنیاد فقر و احتیاج پر نہیں بلکہ قریب ترین قرابت داری پر ہے۔ قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے۔ کسی شخص کے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں اور پوتے پوتیاں بھی، تو چونکہ بیٹے بیٹیاں اس کے قریب ترین رشتہ دار ہیں، اس لیے وہ مستحق ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں دور کے رشتہ داروں کو کچھ نہ ملے گا، جن میں پوتے پوتیاں بھی شامل ہیں۔ وراثت کا مسئلہ اصلاً کسی شخص کی زندگی میں نہیں بلکہ اس کے مرنے کے بعد اٹھتا ہے۔ جب اس کی زندگی میں اس کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور اس شخص کی موت کے وقت وہ موجود ہی نہیں ہے، تو اس کا کیوں کر حصہ لگایا جائے گا، اور جب اس کا کوئی حصہ نہیں تو اس کے بیٹے کیوں کر مستحق ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یتیم پوتوں پوتیوں کو اسلامی شریعت نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور ان کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ ان کی کفالت چند طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 233 کا ایک ٹکڑا یہ ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، ویسا ہی وارث پر بھی ہے۔ یعنی اگر بچے کا باپ نہیں ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری اس شخص پر ہے جو اس بچے کی وفات کی صورت میں اس کی وراثت پانے کا استحقاق رکھتا ہے۔ اس سے فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ یتیم پوتوں پوتیوں کی کفالت کی ذمہ داری ان کے قریبی رشتہ داروں پر ہے۔ بالفاظ دیگر، ان کے جو چچا اپنے باپ کے وارث ہوں گے وہی اپنے یتیم بھتیجوں بھتیجیوں کی کفالت کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 2، اسلامی شریعت میں وصیت کا قانون موجود ہے۔ آیات وراثت میں بار بار کہا گیا ہے کہ وراثت کی تقسیم وصیت نافذ کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ سورہ النساء آیت نمبر 11۔ یتیم پوتوں پوتیوں کے حق میں وصیت کر کے ان کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ دادا کو چاہیے کہ اگر اس کے کسی بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو جائے تو وہ اپنے پوتوں پوتیوں کے حق میں حسب ضرورت اپنے 1/3 مال تک کی وصیت کر دے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد وہ وراثت سے محرومی کی وجہ سے بے سہارا نہ ہو جائیں۔ نمبر 3، قرآن مجید میں وارثوں کو ایک ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب مال وراثت تقسیم ہونے لگے تو ان میں سے ان رشتہ داروں کو بھی کچھ دیں جنہیں شرعی طور پر حصہ نہ مل رہا ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 8۔
اس آیت سے رہنمائی ملتی ہے کہ وارثین کو ان رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے اور حسب ضرورت ان کی مالی مدد کرنی چاہیے جو وراثت میں حصہ نہیں پاتے۔ نمبر 4، قرآن مجید میں صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے اور قطع رحمی سے روکا گیا ہے۔ یتیم پوتے پوتیاں بھی صلہ رحمی کے مستحق ہیں۔ اگر ان کے رشتہ دار ان کی خبر گیری کریں اور وقت ضرورت ان کی مالی امداد کریں تو وہ کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ پہلو بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ اسلام کے نظام وراثت پر اعتراض کرنے والے وراثت سے یتیم پوتے کی محرومی کے مسئلے کو اس انداز سے اٹھاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے دادا ہر حال میں مالدار اور پوتا ہر حال میں غریب، نادار اور بے کس و بے سہارا ہوتا ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں پورے طور پر صحیح نہیں۔ بہت سے مواقع پر دادا خود غریب اور اپنے بیٹوں کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اور بہت سے مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں جب پوتے کو کسی طرح کے مالی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے اپنے باپ سے اچھی خاصی جائیداد اور مال ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔